الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے یہ جو نیا ہجری سال شروع ہوا ہے، اس میں آج عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کا دن ہے، اور اس مرتبہ پاکستان میں ہفتہ اور اتوار یہ 2 دن 9 اور 10 محرم کی چھٹی ہوئی، اور 7 محرم کو لوگوں نے اپنا کام کاج سمیٹ لیا تھا۔ جمعہ 8 کو اکثر و بیشتر حضرات چھٹی پہ تھے، پھر 9 اور 10 ملا لی تو یہ تقریباً 4 دن چھٹی کے ہو گئے۔ مدارس میں چونکہ اب تک چھٹی جمعہ کو ہوا کرتی ہے، تو 7 جمعرات باقی چھٹی، اور 8، 9 اور 10 یہ 3 دن بھی چھٹیوں میں گزرے۔ ندوہ میں تقریباً 150 کے قریب اہل علم یہاں پر تشریف لائے، اور کثرت کے ساتھ علماء اور دیگر حضرات کی وجہ سے جو ہفتہ وار مثنوی مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ کا سبق تھا وہ بھی نہیں ہو سکا۔ سب سے پہلے ان چھٹیوں کے متعلق پشاور سے مولانا داؤد صاحب، جو بہت اچھی صحیح بخاری شریف پڑھاتے ہیں اور قدیم مدرس ہیں، تعلیم دینے والے ہیں، اور کئی ایک کتابوں پہ ان کو دسترس حاصل ہے، بلکہ کئی علوم پہ، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ یہاں آئیں گے، اور جمعرات کو جب سبق پورا ہو جائے گا تو ہمارے بچے اسلام آباد آئیں گے اور عصر کے وقت پہنچیں گے، اور رات کو پھر رکیں گے، پھر جمعے کا پورا دن، ہفتے کا اتوار کا، یہ سارے ایام علم اور لائبریری سے استفادے کے بعد پیر کے دن صبح نماز کے بعد ناشتہ کر کے پشاور مراجعت ہوگی۔ تو بالکل ایسے ہی ہوا، اور مولانا خود جمعے کی نماز پڑھا کر یہاں پر تشریف آوری ہوئی، اور آج اتوار کو ان کی واپسی ہوئی کہ کل سے ان کا مدرسہ شروع ہو جائے گا، اور ان کے طلباء جو یہاں رہ گئے ہیں یہ بھی پشاور صبح پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ 35 طلباء یہ تھے۔ پھر اس کے بعد دوسرے لوگ جو یہاں پر آئے اور انہوں نے رابطہ کیا، وہ نعمان صاحب ہیں، اور البصیرہ کے نام سے وہ اپنا ایک ادارہ چلا رہے ہیں۔ بعض علمی سطح کے اختلافات اور بعض چیزیں اگرچہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں، لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم لوگ محرم کی یہ چھٹیاں یہاں گزارنا چاہتے ہیں، اور ہم جمعہ کے دن صبح آ جائیں گے فجر کے بعد 6 بجے، اور پھر ہم یہاں پر رہیں گے، اور ہفتے کا پورا دن بھی یہیں گزاریں گے۔ تو ہم نے ان سے درخواست کی کہ وہ اس پروگرام کو اگلے ہفتے پہ لے جائیں، تو انہوں نے اس پہ معذرت کی کہ ایسا ہونا بہت دشوار بلکہ ناممکن ہے، تو بھی تشریف لے آئے۔
اور ٹھیک اپنے کہنے کے مطابق 6 بجے جمعہ کے دن وقت کی پابندی کے ساتھ صبح وہ پہنچے، اور کل ہفتے کی شب میں عشاء کی نماز سے پہلے کھانے سے فارغ ہو کے وہ تشریف لے گئے۔ تو البصیرہ میں جو حضرات تشریف لائے اور مولانا ان بچوں کے ساتھ جو تشریف لائے، تو یہ 60 سے کچھ اوپر افراد بنے، اور یہاں پہلے سے ہی جو لوگ رہتے ہیں کھانے میں ان لوگوں کی تعداد تقریباً 150 ہو جاتی تھی۔ اور ندوہ میں یہ 3 دن ایسے گزرے کہ ہر وقت بچوں کا پڑھنا، کتب خانے سے استفادہ اور علمی مباحث رات گئے تک بچے کرتے رہے۔ ہم انہیں دیکھتے رہے، سارے حال لائبریری کے بھرے ہوئے تھے، سب جگہ بستر بچھائے گئے، اور ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جس حد تک ہو سکی خدمت ہوتی رہی۔ تو ندوہ میں پہلے بھی اس سے 2-3 مرتبہ یہ کثرت تعداد کا واقعہ پیش آیا تھا، لیکن اس مرتبہ تو بہت زیادہ تھا، اور اتنا زیادہ کہ اگر کتاب کا لائبریری میں ایک نسخہ تھا تو 5 اس کو پڑھنے والے تھے۔ ہم نے دیکھا آدھی رات تک بچے بیٹھ جاتے تھے، اور اب 5 بچوں نے اس کتاب کو پڑھنا ہے، تو ایک بچہ انہیں سناتا رہتا تھا، اور وہ سب ایک دوسرے سے بحث میں، تمہیز میں وہ سب مصروف تھے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ نے ندوہ کو یہ توفیق بخشی کہ وہ اہل علم کی قدر کرے اور صاحبان علم تک علم کو پہنچائے۔ اس معاملے میں اب یہ ہے کہ پشاور کے 17 مفتی حضرات وہ اب چند دنوں میں تشریف لائیں گے، انہیں پھر ندوہ میں رہنا ہے۔ کراچی کے علماء جن کا تعلق حضرت شیخ محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ سے ہے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی اپنے طلباء کو بھیجیں گے، اور 50 کے قریب طلباء کچھ عرصے تک یہاں رہ کے اپنی جو مضامین ہیں، جو لکھنا ہے، اس کی تکمیل بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اب یہ صورتحال یہاں چل رہی ہے، اور ہمیں بہت افسوس ہوا، ہمیں بہت زیادہ قلق ہوا، اور دل میں یہ بات بہت زیادہ کھٹکی۔ پھر لاہور کے کچھ طلباء بھی آ گئے تھے درمیان میں ان 2-3 دنوں میں، پھر پشاور کے کچھ اور علماء آ گئے تھے، اس سے یہ ساری تعداد تقریباً کھانے میں 150 تک پہنچ گئی تھی۔ کوئی ایک دن رہا، کوئی چند گھنٹے، چند طلباء رہے، یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن جس چیز کا افسوس بہت اب بھی ہے وہ یہ کہ پشاور، لاہور اور کراچی تک کے طلباء یہاں پڑھنے اور لائبریری میں کتابیں دیکھنے اور علمی اعتبار سے اپنے اشکالات کو دور کرنے کے لیے آئے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ پشاور جیسا بڑا شہر، کراچی جیسا بڑا شہر جس میں افراد کی تعداد کروڑوں ہے، اور پھر لاہور جیسا شہر جس کی تعداد یقیناً افراد کی کروڑ سے بڑھ گئی ہے، کیا ان تینوں شہروں میں ایک ندوہ جیسی چھوٹی لائبریری بھی نہیں ہے کہ یہ بچے بجائے اس کے کہ سفر کر کے یہاں آئیں، وہاں رہیں، اپنے شہر میں پڑھیں، اپنے گھروں کو جائیں؟ اب کھانے پینے کا بندوبست الحمدللہ ان کے گھروں میں بھی ہے، اور وہاں پر اپنے وقت کو وہ مطالعہ کر کے قیمتی بنے۔ اس قدر زوال ہے ہمارے ملک میں علم کے اعتبار سے کہ پشاور میں وہ پٹھان جو کروڑوں روپے
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہے، اور الحمدللہ کرتے بھی ہیں۔ کراچی کے سیٹھ اور میمن کیا کہنے ان کے، ہر سال کروڑوں روپے کی زکوٰۃ دیتے ہیں الحمدللہ۔ اور اسی طرح لاہور، کہنے کیا، وہاں تو زندگی ہے۔ ان سارے شہروں میں جو بھی، بلکہ ہر جگہ جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، خدا اس کے مال اور اس کی جان کو قبول فرمائے، اللہ انہیں اجر دے۔ تو کیا ان شہروں میں اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ لوگ ایسی لائبریریز قائم کریں اور لوگ اپنے شہر کے بچوں کی علم کی تشنگی بجھائیں، اور لوگ اپنے اپنے شہروں میں ایسے سینٹرز قائم کریں جو علم کو پھیلائیں، اسلامک سینٹرز قائم کریں، بک سینٹرز قائم کریں، اور جو مال اللہ نے دیا ہے وہ خرچ کریں، تاکہ بچے ان سارے شہروں میں علم کے حصول کی غرض سے وہ جائیں، پڑھیں لکھیں، اور تعلیم کے بعد وہ معاشرے کی ترقی میں، معاشرے کے امن میں، معاشرے میں دین کو زندہ کرنے میں، معاشرے میں صحیح انسان بننا۔ اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو انسان کو انسان نہ بنا۔ دو لفظوں کی بات کہ ہمارے بچے، ہماری اگلی نسلیں انسان بنیں، اور غیر انسانی جرائم جو اس معاشرے میں ہو رہے ہیں وہ ختم۔ خدا را اس کی طرف توجہ کیجیے۔ پٹھانوں کو چاہیے، شانگلہ تک کے بچے یہاں آتے ہیں پڑھنے کے، بٹاگرام سے بھی آگے اور پیچھے بفا اور ان گاؤں سے اٹھ کے آتے ہیں بچے یہاں پڑھتے ہیں، اور جو آتے ہیں ایسے بھی ہیں جو 2-2 سال یہاں گزارتے ہیں۔ سی ایس ایس کے آفیسرز ہیں، اور ایڈوکیٹس ہیں، اور یہ لوگ ہیں۔ کیا چیز انہیں لاتی ہے؟ علم کی طلب، ماحول کی اچھائی۔ تو خدا را آپ اپنے اپنے شہروں میں اس طرح کے اسلامک سینٹرز بنائیں تاکہ علم پھیلے اور ہماری اگلی نسلیں امن، عزت اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ یہاں جو کچھ ان 3 دنوں میں ہوتا رہا ہے وہ فلم بند بھی کر دیا گیا ہے۔ اب جو کچھ آپ دیکھیں گے آپ خود سمجھ جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو مدد ملے گی کہ آپ ندوہ کے پیغام اور یہاں کی ایکٹیویٹیز کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، خدا ان اعمال کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس دنیا میں اور اس دنیا میں برکات کا نزول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں مولانا محمد داؤد شاہ، محتمم جامع خیر العلوم پشاور، محرم الحرام کی چھٹیوں میں بمائے طلباء اولیٰ سے لے کر دور حدیث تک تقریباً 35 تک طلباء ہم یہاں مطالعہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے ساتھ مولانا محمد ایاز سے، وہ بھی تشریف فرما ہیں، وہ بھی میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے جو کچھ دیکھا اور جو کتابیں ہمارے سامنے مطالعے میں آئی، الحمدللہ ہم مفتی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک طرف انہوں نے مطالعہ کے لیے ہمیں جگہ دی، اور دوسری طرف طلباء کے لیے رہائش کا بہترین انتظام وہ بھی کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ طلباؤں کے لیے جو کھانے کا انتظام ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت زبردست
اور بہت اچھا ہے۔ ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، مفتی صاحب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی جان مال میں اور بھی خیر و برکت دے، اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ اور بھی عزت دے، اور میں مدارس کو، علماؤں کو، طلباؤں کو، اور اس کے علاوہ یونیورسٹیوں کے طلباء، پروفیسر حضرات، اسکالر حضرات، اور ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں کالج کے، ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، خود دیکھیں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے جو ایک طرف ان کے لیے پڑھنے پڑھانے کا جو انتظام کیا ہوا ہے اور مطالعہ کرنے کا، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سہولیات دی ہیں، اور ماشاءاللہ ہر وقت وہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور ہر وقت وہ فکر مند ہے اس کے بارے میں کہ ہم کس طرح ان مہمانوں کی خدمت کریں اور ان کو بہتر سے بہتر سہولیات دیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحکیم۔ ہمارا تعلق پشاور سے ہے۔ پشاور میں اشنہری میں ایک بڑا مدرسہ ہے جس کا نام ہے جامعہ خیر العلوم، جس میں اولیاء سے لے کر دور حدیث تک درجے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر تقریباً 35 کے لگ بھگ طلباء آئے ہیں، جس میں اولیاء درجے سے لے کر دور حدیث تک طلباء موجود ہیں۔ ہم مفتی سعید صاحب کے بہت زیادہ مشکور ہے کہ اس نے بہت زیادہ محنت کر کے اتنے سارے کتب کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ ہم اس کو بہت زیادہ مشکور ہے اور بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ اس میں ایسے کتب ہے کہ وہ اویلیبل نہیں ہے وہاں پر، اور اس کا ریٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو ہم پشاور سے یہاں پر آئے کہ کچھ استفادہ کریں یہاں پر۔ اس لائبریری میں 4 ہال ہیں۔ ایک حال میں تفسیر کی کتب ہے، اور دوسری حال میں تفسیر، اصول تفسیر، اور دوسری حال میں احادیث مبارکہ اور سیرت کے بارے میں، اور تیسری حال میں فقہ کے بعض و اصول فقہ۔ فقہ میں 4 مذاہبوں کی کتابیں یہاں پر موجود ہے، حنفیہ، مالکیہ، حنبلیہ اور شافعیہ۔ فقہ جعفریہ بھی یہاں پر موجود ہے، اور چوتھا حال میں تاریخ ہے۔ تو میرے خیال سے یہ پاکستان کا سب سے بڑا لائبریری ہے۔ اس میں ایسے کتب ہے کہ یہاں پاکستان میں اویلیبل نہیں تھا، تو اس نے ساری دنیا سے اکٹھی کی ہوئے ہیں اور یہاں پر جمع کیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ یہاں پر درس نظامی کی کتابیں بھی موجود ہے، تاریخ کی کتابیں بھی موجود ہے، اصول فقہ، تفسیر، احادیث، جو بھی کتابیں ہو یہاں پر سب موجود ہیں۔ تو ہم مولانا مفتی سعید صاحب کے بہت زیادہ مشکور ہے کہ اتنی بڑی قربانی اور اتنی محنت اس نے کی ہے کہ اس کو جمع کیا ہوا ہے۔ تو میرا تمام طلباء اور تمام علماء سے درخواست ہے کہ یہاں پر آئے اور یہاں سے مستفید ہو کے جائے۔ یہاں پر اتنے کتب ہے کہ وہ بازار میں اویلیبل نہیں ہے، پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، باہر ممالک سے منوائے گئے ہیں۔ تو ہر کسی کو چاہیے کہ یہاں پر آئے، یہاں پر مطالعہ کرے اور یہاں سے اپنا علم کا استفادہ کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد ایوب اور میں پشاور کا رہنے والا ہوں، اور پشاور میں جامعہ خیر العلوم مدرسے کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، وہاں کا طالب علم ہوں۔ اور آج ہم نے الندوہ لائبریری کا وزٹ کیا ہے۔
छत्तर पार्क के करीब अन्नदवा लाइब्रेरी, जिसमें हमारे साथ असातिज़ कराम और बहुत से तलबा कराम यहाँ पर विज़िट में आए हैं और इसमें बहुत पुरअमन माहौल और हसीन और जमील कुतब यहाँ पर पड़े हुए हैं, जिसमें तमाम मसादिर और मकतब फ़िक्र के लोग यहाँ पर आकर इस माहौल में अपना मकसद पूरा कर सकते हैं और यहाँ पर हर तालिब इल्म को तमाम सहूलियात मुहैया की जा सकती है। मैं भी शुक्रगुज़ार हूँ इस इदारे का जिसने हमें इस पुरअमन माहौल की सहूलत अता फरमाई। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मानुम दे मोहम्मद जवाद ज़द पे खौर सुदीन के यमा और द जामिया खैरुल उलूम हशनगरी मदरसे सर ताल्लुक़ सातम मूंग दल दारुल नदवा तदखुल उस्ताज़ान मोहतरम उसरागलियो दमू शेखुल हदीस मोहतरम से हज़रत मौलाना मोहम्मद दाऊद शाह से बुंग सर दे मौलाना मोहम्मद अयाज से बुंग सर दे दलता तलबा किराम मूंग तकरीबन 33 तलबा किराम रागलियो दो उस्ताज़ान दी रासरा दलता मूंग त मुफ्ती सईद से हर किस्म सहूलियात मूंग तरा कड़ी दी और दलता द दुनिया हर यो किताब चिकम दे मौजूद दे दासी किताबों हम मौजूद दी हाँ पर मार्केट की न मिलावी खुदल तमुंग तो मुहैया शवी दी अदल अल्हम्दुलिल्लाह तलबा किराम टोल द किताबों न ढेर ज़्यादा मुस्तफ़ीद शुल जमा तमाम उलमा किराम और तलबा किराम तदाग़ दरख्वास्त थी आगोई तो हम ज़दाराय वर्कुम चागोई हम राशि दल तना मुस्तफ़ीद शी। अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मकतूम कुज़े दीर सर ताल्लुक़ सातम और को पेशावर अशनगरे जामिया खैरुल और सबक वाइम पशपगम दरजा की उस दे काल ज़मूद मुहर्रम छुट्टियाँ निशुवी दी नमूर आगिल इस्लामाबाद की यो इदारा दारुल नदवा फ़नून बांध यादी की चियागत मुफ्ती सईद से पर एहतिमाम की चलेगी नमूंगर आगिल में माशाल्लाह में ढेर सहूलियात राखली दी और ढेर खाना पीना अर्स मज़ेदार दी तासु टोल दावत तासु राशि अदल दखल दिन इस्तिफ़ादा हासिल के। वस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम मूंग दे खबर नरा गली दलता और मूंग सर तकरीबन 35 तलबा उलमा किराम मूंग सर दो उस्ताज़ान दी यो जामिया खैरुल उलूम हशनगरी नरा गली यो मौलाना मोहम्मद दाऊद शाह से आवाज़ जामिया मुख्तमिम दी और निगरान से मौलाना अयाज से आगोई मूंग सर दरा गली दी और मूंग दलता कम मकसद दे मुताली द पार अज़मा हम मुताली दरा गली और ज़मा दगन के नूर तलबा उलमा किराम तो हम दरख्वास्त थी शो मुताला कवी और मुताली द शौक़ीन भी हम दी लाइब्रेरी तराशी और सदा लाइब्रेरी गोरी चीज़ की कम किस्म किताबों दी दगरंगे दो हर किस्म फ़िक़्ह उसूल और दगरंगे मंतिक़ अरबी अदाब तफसीर किस्म तफसीरुना देखिए शिकम दा टोल तलबा किराम उलमा किराम से दरख्वास्त थी कि हवाई दल तो हम न मुताली शौक़ हुई हवाई दल तराशी और वो मुताली होगी। जज़ाकुमुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम गुलमीन है और मैं पेशावर से यहाँ मुतालिए के लिए आई हूँ। इसके अलावा हमारे साथ और दोस्त भी हैं ना वो बहुत यहाँ के माहौल से मुतासिर हैं। ये मुफ्ती सईद रहमान साहब की सही है ना जो उसने हम के लिए ऐसा माहौल बनाया है। हम उसके और उसके साथ जो ताउन करते हैं उसके बहुत शुक्रगुज़ार हैं जो हम के लिए इस तरह बेहतरीन माहौल बनाया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम रहीमुल है। मैं जामिया खैरुल उलूम हश्तनगरी में सबक पढ़ता हूँ। हम आए हैं इस कुतुब खाने में मुताला के लिए और यहाँ निज़ाम बहुत अच्छा है यानी मुनज़्ज़म निज़ाम है। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब और मेरे उस्ताद मुहतरम मौलाना दाऊद शाह साहब और उसके मुताल्लिकीन को जज़ाए खैर दे। वस्सलाम।